اینڈ یہ سب میری آپ سب نے جو ہے اس ویڈیو میں ہمارے چیئرمین سر دیکھے, آپ نے سی او سر دیکھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے ہمارے چیئرمین میاں محمد مشتاق صاحب کا. سر آپ کا بہت شکریہ, جس طرح سے آپ نے الرحمان گارڈنز کو لیڈ کیا, الرحمان ڈیولپرز کو لیڈ کیا, آپ یہاں بھی لیڈ کر رہے ہیں سر. اور انشاءاللہ جس طرح سے سر آپ نے اپنے باقی کے پروجیکٹس کو ڈیلیور کیا, جہاں پہ لوگ آج ایک اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں اپنے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اربن سٹی کو بھی اسی طرح سے سب لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. ان کے بعد میں شکریہ ادا کی طرح سے آپ یہاں پہ بھی سر اپنی سروسز دے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے, لاہور کے لوگوں کے سامنے, پاکستان کے لوگوں کے سامنے آپ جو ہے اربن سٹی جیسا خوبصورت پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. And after that, I would like to say thanks to our directors. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر بلال شفیق صاحب کا. سر بہت شکریہ آپ کی لیڈنگ ایفرٹس کا, آپ کی مینجمنٹ کا, آپ کا ٹیم بلڈنگ کا, آپ کا بہت شکریہ. And after that, اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور جو آپ ڈیلیور کرنے کا آپ سب کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے ڈیلیور کرنے کی جو اہمیت رکھتے ہیں, آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں سر, بہت شکریہ. اینڈ آفٹر دیٹ ہمارے ایک اور بڑے ینگ ڈائریکٹر میں عمار سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمار سر تھینک یو سو مچ, آپ بھی جو ہے اسی طرح سے اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, بہت شکریہ. آپ سب نے جو ہے ہماری ٹیم کے ساتھ, ہمارے آفیشلز کے ساتھ, ہمارے ایگزیکٹیوز کے ساتھ آپ سب ملے, آپ کا بہت شکریہ. ابھی میں جنہیں اسٹیج پہ بلانے والا ہوں آج کی ہماری پہلی اسپیچ کے لیے, سر جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میں نے ابھی ان کا نام بھی لیا ہے, تو میں اور آپ ہم سب مل کے سر کو اسٹیج پہ ویلکم کرتے ہیں. اور آپ سب کو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ سب کے سامنے سر کے بنائے ہوئے پروجیکٹس آپ سب کے سامنے ہیں. میں بات کر رہا ہوں الرحمان گارڈنز کی, الرحمان ڈیولپرز کی. فیز 1 سے لے کے فیز 8 آپ سب کے سامنے ہیں, جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. سر نے پہلے ان کو لیڈ کیا اور ابھی سر جو ہے ایز اے چیئرمین اربن سٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں ایک ریکویسٹ آپ سب سے کروں گا کہ میں سر کا نام اناؤنس کرنے والا ہوں. سر کے یہاں بیٹھنے سے اسٹیج پہ آنے تک کے سفر میں آپ کی تالیاں رکنی نہیں چاہیے, اپنی زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے. Please welcome the chairman of Urban City, one and only میاں محمد مشتاق صاحب. آپ کی زوردار تالی ہونی چاہیے میاں محمد مشتاق صاحب کے لیے, جو ہم سب کے ساتھ ہیں, اربن سٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اور جس طرح سے سر نے اپنے باقی کے پروجیکٹس آپ سب کے سامنے رکھے, انشاءاللہ اربن سٹی کو بھی آپ سب کے سامنے لے کے چلیں گے, آپ سب کے سامنے لیڈ کریں گے. جو آئیے آپ کی تالی ہونی چاہیے, آپ کی تالیاں رکنی نہیں چاہیے میاں محمد مشتاق صاحب کے لیے, the chairman of Urban City. ونصلي على رسول الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں سب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہماری خوشیوں کو دوبارہ کیا. پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے دوست, میرے بڑے بزرگ, میرے بھائی, میری بیٹیاں, میری بہنیں تشریف فرما ہیں, ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے, آج سے 3-4 سال پہلے تب میں اور شیخ احمد داؤد صاحب بیٹھے اور ہم نے ایک مشورہ کیا, ایک سوچی کہ یار جو مریض کے جیسا چھوٹا شہر ہے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے ایک ایسی سہولت میں اچھی جگہ پہ رہنا, تو ان لوگوں کو بھی ان کا حق دیا جائے. تو احمد صاحب نے کہا بھائی جان اگر آپ میرے ساتھ آپ ملتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو ڈی ایچ اے ورگی, بحریہ ورگی, الرحمان ورگی
اور الحفیظ ورگی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے اور ان کو ان کا حق انشاءاللہ تعالی اچھے انداز میں ان کی خدمت میں پیش کریں گے. جو میرے خیال میں آج آپ دیکھ رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لاہور نہیں، پنجاب نہیں بلکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مریض کے ورگے ایک شہر میں اتنا اچھا ڈیزائن کروا کے اتنی اچھی زمین پہ اتنی اچھی سائٹ پہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اس دعا کے ساتھ، اور میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہم اس کو اچھے انداز میں جس طرح اللہ پاک نے ہمیں پہلے طاقت دی، ہمت دی ڈیلیوری دینے کی، اس کو بھی ہم ڈیلیور کر پائیں. کیونکہ کاروبار تو ہر بندہ کرتا ہے، باتیں تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن کاروبار میں ڈیلیوری جو ہے نا وہ پہلا آپ کا اقدام ہوتا ہے، پہلا فرض ہوتا ہے. اس سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں ثابت قدم رکھا اور ہم نے سبھی پروجیکٹ میں کوئی پروجیکٹ ہمارا ایسا نہیں جس میں ٹائم کے پہلے ہم نے ڈیلیوری نہ دی ہو. جو وعدہ کیا ہم نے ویلڈنگ کا اگر 2 سال کا کیا تو اللہ کا شکر، اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی کہ ہم 1.5 سال میں اس کو ڈیلیور کیا. جہاں پہ ہم نے پوزیشن کا وعدہ کیا اور اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی کہ ہم 2 سال کی بجائے 1.5 سال میں اس کو پوزیشن ڈیلیور کیا. اسی طرح اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ میں بھی ہمیں سرخرو کرے اور ٹائم سے پہلے ہم اس کو ڈیلیور کریں. اب میں آتا ہوں اس کی قیمت پہ. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح میرے چھوٹے بھائی نے آپ کو سارا یہ بریف کیا، تو یہ پنجاب کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی اتنے کم قیمت میں آپ کو پر مرلہ کار جو ہے نا کبھی بھی نہیں ملے گی. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو شاید آپ آج مریض کے سوچ رہے ہیں، میں اس کو لاہور کا کلب سوچ رہا ہوں. کیونکہ ہر علاقے کی جو تعمیر و ترقی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے پروجیکٹوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بالکل اپوزٹ موٹر وے کی دوسری سائڈ پہ جو والٹن ایئرپورٹ تھا وہ تقریباً مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہے. اور اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کنگ ایڈورڈ کا جو ہیوج پروجیکٹ ہے اس کے لیے زمین ایکوائر کر چکے ہیں اور وہاں پہ سائڈ بورڈ جو ہے ہوٹ بورڈ لگا ہوا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ بھی پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. اس کی دوسری سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو یو ای ٹی ورگا ایک بہترین پروجیکٹ ہے جو اس کی میکسیمم 5 منٹ کی مسافت پہ ہے. اور اس کے بالکل برعکس وہاں پہ جی سی کالج کا بہترین پروجیکٹ ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ گورنمنٹ کی نظر اب ہی اس سائڈ پہ پڑی ہے تو یہ بھی آپ اس کو بھی نہیں بلا سکتے، اس پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو لاہور کا جو مین شہر ہے، جو مین سٹی جس کو کہا جا سکتا، اس سے زیادہ ہے اور یہ اس سے بہت قریب تر ہے. اس کے باوجود کہ اس کی قیمت میں آج سے 20 سال پہلے بھی آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو میرے خیال میں نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہوئی ہے. شاید میں نے بہت کم ڈیولپر دیکھے ہیں جس نے اس کی فیزیبلٹی بنا کے اس کام کو شروع کیا ہو. میرے خیال میں یہ اللہ کی ذات پاک نے شیخ احمد داؤد صاحب کو، اور آپ کے سامنے ایک بڑا عاجز سا بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے یہ مائنڈ دیا اور یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کاروبار ہمیشہ اسلام کے اصولوں پہ کرنا چاہیے. اور اس کی جو فیزیبلٹی بنائی ہم نے اس بیس پہ بنائی کہ مناسب پرافٹ جو ہے نا وہ اللہ پاک کا حکم ہے اور ہم اس میں بڑا مناسب پرافٹ لے رہے ہیں. اسی بات سے میں چلتا جاؤں تو میں الحفیظ اور الرحمان کی ٹیم کو دل کی اتھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतने कम टाइम में जो शुरुआत होती है स्कीम की उससे लेकर आखिरी मराहल में उसको उन्होंने दाखिल कर दिया है। जिस तरह के कोई सोसाइटी बनाने से पहले आप ज़मीन परचेज करते हैं, ज़मीन लेने के बाद आप उसकी रजिस्ट्रियाँ इंतकाल करवाते हैं, रजिस्ट्रियाँ इंतकाल करवाने के बाद आप इसकी जो पंजाब गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट का अदारा है उससे इसकी अप्रूवल लेते हैं। ये सारे मराहल इस दोनों डेवलपर्स की जो टीमों ने माशाल्लाह अबूर कर लिए हैं और इस वक्त इस स्टेज पे खड़े हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करके लोगों के हैंड ओवर कर सकते हैं, लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि कोई स्कीम, जिस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका सबसे पहले आप एनओसी देखें कि वो किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के किसी अदारे से अप्रूव्ड है कि नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के डीसी साहब से अप्रूव्ड है और इसका एनओसी नंबर 7 लगा हुआ है। हर होल्ड बोर्ड पे आप देखेंगे इसका आपको एनओसी नंबर वहां पे देखने को मिलेगा। इसी तरह इसको लेके चलें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, तो मैं ये कहता हूं कि ये काम लोगों को छत देनी, लोगों को घर देने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये हमेशा स्टेट का काम होता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स इस पाकिस्तान में, इस पंजाब में लोगों को घर प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को छत प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़े लो इनकम में, बड़े थोड़े पैसों में, बड़े अच्छे रेट्स पे, वो वाकई मुबारक के काबिल है और उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। और मैं इसी के साथ जो ब्यूरोक्रेसी पंजाब की उनसे इल्तमास भी करूंगा कि जो छोटी मोटी हर्डल्स होती हैं, जो छोटे मोटे मामलों को रोका जाता है, इन लोगों को आप फैसिलिटेट करें बजाय रोकने के। रियली ये कारोबार के साथ साथ इबादत भी कर रहे हैं और इबादत जो बंदा कर रहा हो उसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए अगर कारोबार कर रहा है, बड़ी कम प्रॉफिट में कारोबार कर रहा है, बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा है, तो उनका भी हक है कि इनको फैसिलिटेट किया जाए बजाय कि इनको रोका जाए। मेरी इल्तमास है पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से कि मेहरबानी फरमाएं और इनके रस्तों से कांटे चुनें बजाय कांटे खिलाफने के। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये लोग भी इस चीज़ पे आमादा हो जाएंगे कि जो स्टेट का काम था, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम था, वो ये प्राइवेट डेवलपर कर रहे हैं और इनको हम फैसिलिटेट करें। इसी तरह आप आ जाएं इस्लामी तरीके के मुताबिक, तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम में जो हमारे लिए मशरे राह हैं वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उन्होंने हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को कारोबार की तरजीह दी, कारोबार तजारत के लिए कहा कि तजारत जो है वो एक मुनाफा बख्श चीज़ नहीं है बल्कि सुन्नत रसूल भी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने हमेशा तजारत पे फोकस किया, तजारत की और तजारत के कुछ असूल बताए। उन असूलों पे अगर रह के आप कारोबार करते हैं तो मेरे ख्याल में ना इस जहान में आपको कमी है ना अगले जहान में कमी है, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि जो एक सुन्नत पूरी करता है उसको 100 शहीद का सवाब मिलता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी की अगर आप एक सुन्नत पे चलते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी दुनिया भी संवर जाती है और आपकी आखिरत भी संवर जाती है। उन असूलों में सबसे पहला असूल ये है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो बता के सेल करें, वो लोगों को बता दें कि ये चीज़ है, ये मैं इतने पैसों की सेल कर रहा हूँ। और उसकी जो दूसरी चीज़ है वो सिंपल चीज़ ये है कि आप मुनासिब प्रॉफिट रखिए। और तीसरी जो चीज़ है कि अगर आप तजारत कर रहे हैं किसी चीज़ की, आपके क्लाइंट को वो चीज़ पसंद नहीं आई
یا خدا نخواستہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو آپ نے جتنے پیسے ان سے لیے ہوئے ہیں اتنے ہی پیسے اس کو واپس کر کے وہ چیز اپنے پاس رکھ لیں. اور سونے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسے کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہم دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق کام کریں گے اور جو اصول ہمارے سونے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اس سے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. جس طرح کہ میں نے اپنے پرانے تمام لانچنگ یا تمام کٹھوں پہ یہ بات کی کہ ہم اس بیس پہ کاروبار کرتے ہیں. اب پہلے تو میں کہتا تھا کہ الرحمان گروپ آف کمپنی کے ساتھ جو بندہ کاروبار کرتا ہے جس کو لاس ہو وہ الرحمان کمپنی کا اور جس کو پرافٹ ہو وہ اس کی. آج میں اعلان کرتا ہوں الرحمان اور الحفیظ دونوں کمپنیوں میں اگر پرافٹ ہو تو وہ میرے بھائیوں کا وہ میرے دوستوں کا. اگر یہ مثال اگر دنیا میں آپ ڈھونڈنا چاہیں تو شاید آپ کو نہ ملے لیکن اگر آپ اسلام پہ جائیں اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہر کتاب سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ کاروبار میں لاس نہیں ہوتا کاروبار میں ہمیشہ پرافٹ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو زمینوں کا کام کرتا ہے کیونکہ زمین صرف میرے اللہ کی ہے. کچھ پرانے ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے جو زمین کا کام کرتے ہیں آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو رجسٹری پہ لکھا جاتا تھا جو آپ ایک دستاویز لکھواتے تھے وہاں پہ سب سے مین پہ کہ زمین صرف میرے اللہ کی ہے اور جو چیز میرے اللہ کی ہو اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو کانٹا چبھ جائے تو وہ یہ کیسے کر سکتا. اور میں یہ چیز اتنے دوستوں کے سامنے دعوے سے یہ کہتا ہوں تب دو بندے ملتے ہیں تو ان کا ویژن 11 گنا ہو جاتا ہے. اور اس کی داد میں شیخ احمد داؤدی دن رات اس پہ محنت کی جتنا ٹائم اس پہ صرف کیا جتنے لوگوں کو انوالو کیا وہ قابل تعریف ہے. اور یہ ساری محنت ساری کاغذ ساری کوشش میرے بھائی شیخ احمد داؤد صاحب کی ہے اور وہ مبارک کے لائق ہیں. وعلیکم السلام چچا زیادتی نہیں اور میں دعا کروں ان کے لیے اور التماس بھی کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں میں محنت کی ہے یہ رزلٹ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے صرف 2 سے 3 مہینے کا ہے. اسی طرح وہ دل سے محنت کرتے رہیں پورا ٹائم اس میں صاف کریں اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ شیخ احمد داؤد صاحب کا ویژن کیا تھا اور اس نے کیا کام کر دکھایا. اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہمت دیتا رہے اور یہ فیلڈ میں اسی طرح اپنی پوری محنت سے پوری لگن سے اور پوری دیانتداری سے یہ کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں اور اس کو فلفل کریں. آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ہوں گے کمپنیوں کو دینے کے لیے تیار ہے کوئی بندہ فیل بھی نہ کرے کہ اس کمپنی کے ساتھ رہ کے کسی کو لاس ہوگا. اینڈ پہ بھی یہی کہوں گا کہ جو لاس ہے وہ کمپنی کا جو پرافٹ ہے وہ میرے دوستوں کا. ہمارے ساتھ جو ٹیم بنی ہے جس کو ہم فیملی کہتے ہیں فیملی ممبر کہتے ہیں لوگ ان کو ڈیلر کا نام دیتے ہیں ہم ان کو فیملی ممبر کا نام دیتے ہیں. اور وہ آج سے 10 سال پہلے بھی میری فیملی تھی وہ آج بھی میری فیملی ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہر جگہ پہ ان کے بلکہ پیچھے نہیں اس کے ساتھ نہیں ان کے آگے کھڑے ہیں. اور ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے کہ جو ہم چیز انشاءاللہ تعالی ہم کام کر کے دکھائیں گے اور آنے والے 4-5 سالوں میں یہی لوگ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے انشاءاللہ 5 سال بعد
یہ لوگ خود کہیں گے کہ یار جو انہوں نے اس وقت کہا تھا وہی سچ تھا اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو اس دن انہوں نے بولا تھا. کیونکہ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جب 2002 میں شدرا سائٹ پہ آیا تو لاہور میں کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے بات کی. میں نے کہا یار میں ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں شدرا سائٹ پہ. تو ان دوستوں نے مجھے مذاق کیے نا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ممکن ہے کہ شدرا سائٹ پہ بھی کوئی پروجیکٹ کامیاب ہو جائے. میں نے کہا یار وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں, وہ بھی تو لوگ ہیں, ان کا بھی تو حق ہے ایک اچھی اسکیم میں جو ویل پلانڈ ہو وہاں پہ اپنی رہائش کر سکے. میں نے کہا اچھا موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس پنڈال میں جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں 80-90% لوگوں نے الرحمان گارڈن فیز 2 کا وزٹ کیا ہوگا یا فیز 1 کا وزٹ کیا ہوگا یا فیز 7 فیز 5 کا وزٹ کیا ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ دنیا کی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کیونکہ ہمارا سب سے پہلا جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھے سکولز مل جائیں. اور الرحمان گارڈن میں LTS دی پنجاب کالج کڈس کے جو پروجیکٹ ہے وہاں پہ اس وقت ایکٹیو ہے اور وہاں کے واسیوں کو وہاں کے رہائشیوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں. بہترین قسم کا ہاسپٹل وہاں پہ موجود ہے جس سے اس کے واسیوں کا بڑی کم قیمت پہ علاج ہو رہا ہے. اچھا وہاں پہ ایک رائزر نام پہ اسٹور ہے جہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز میسر ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم نے وہاں پہ میرے خیال میں پچھلے دنوں میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان کی لائٹ بند تھی اور الرحمان کی لائٹ جو ہے نا وہ چل رہی تھی. تو میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پورا پاکستان بند ہے اور الرحمان گارڈن روشن ہے. کبھی کبھار ہم سنتے تھے کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور آج ہم پوری فیملی کے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ الرحمان گارڈن روشنیوں کا شہر ہے. اور اس بات پہ بھی میں احمد بھائی سے مشورہ کروں گا کہ یہاں کے جو باسی ہیں ان کو ایسی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے کہ یہاں پہ بھی 24 آور لائٹ رہے اور بڑی مناسب قیمت میں ان کو دی جائے. میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور مشورہ کروں گا اپنے بھائی سے کہ یہ فیسلٹی بھی ہم نے ادھر دینی ہے اور انشاءاللہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری ہو جائے. اسی طرح آج آپ ایک گیٹ دیکھ رہے ہیں جدھر سے ہم انٹر ہوئے ہیں. اس کی جو سیل ہے وہ ہم 100% اسی گیٹ کو دکھا کے سیل کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو آنے والے وقت کا بتا دیتا ہوں اس کے انشاءاللہ 3 اور 4 گیٹ ہوں گے. منیمم اس کے 3 سے 4 گیٹ ہوں گے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے GT روڈ سے آتے ہوئے بھی, موٹر وے سے آتے ہوئے بھی, کالا شاہ کاکو رنگ روڈ سے بھی نکلتے وقت. لیکن کوئی بندہ یہ کم کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے کہا تھا ہم نے اس لیے پلان لیا تھا. کیونکہ تب میں نے فیز 2 کی سیل شروع کی تو وہاں میں نے دوستوں کو کہا بھائی جان یہ جو روڈ ہم دے رہے ہیں یہ عارضی روڈ ہے, اس سے بہتر اور بڑے روڈ دیں گے. تو لوگوں نے میرا مذاق کیا, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ نے یہ بھی سیل کر کے بھاگ جانا ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم آگے ہیں اور ہم ادھر انشاءاللہ کام کر کے دکھائیں گے آپ کو. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگیاں برج کراس کرتے ہی آپ نے ایک روڈ دے دیا. 3 روڈ اس وقت شرکپور روڈ سے ہیں ہم کے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پچھلا روڈ وہ آ رہا ہے سگیاں اور موٹر وے کو ملانے کے لیے اس کے اوپر بھی الرحمان گارڈن ہوگا. اسی طرح اربن سٹی کے انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 گیٹ ہوں گے جو میرے ذہن میں ہیں, جو مجھے نظر آ رہے ہیں. اور میں آپ سے پورا وعدہ کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ بلکہ پنجاب
بلکہ پاکستان کی بہت اچھی سوسائٹی میں اس کا شمار ہوگا. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہمیں زندگی دی, تو جو میں باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ آنے دنوں میں آپ کو ساتھ ثابت کر کے بتاؤں گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اینڈ پہ دوبارہ میں اپنے آنے والے سب دوستوں, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, بیٹوں کا بہت مشکور ہوں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا, تشریف لائے اور ہمارے خوشیوں کو دوبالا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much.